بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، چند جملوں سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگاؤں کہ ہنر کی قدر، محنت کا ثمر، ڈگری کی دوڑ، حق کی تلاش، منصب کے فیصلے، بے رخی کا عالم، حکمرانی کا خواب، یہ خاموشی، دلوں میں فاصلے، اپنوں سے دوری، نظریوں کی جنگ اور سوچ کا جھگڑا، بے بسی کا موسم، ایک نیا پاکستان. یہ راستہ نہیں ملتا، یہ منزل ہے بے نشاں. یہ راستہ نہیں ملتا، یہ منزل ہے بے نشاں. یہ ملک کا سفر ہے بے سمتی میں کیوں رواں. یہ قیادت کی باتیں، یہ عوام کی خاموشی. ایک نیا سویرا طلوع ہوگا آخر کب. صحیح تنخواہ ملے گی کب، قابلیت کا حق ملے گا کب، کاریگر اور کارخانے دار ملیں گے کب، نسلوں کا فاصلہ مٹے گا کب، ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کو سمجھیں گے کب، ڈگری کے بجائے ہنر کی قدر ہوگی کب، حکومتی وزراء اپنے شعبے کے ماہر ہوں گے کب، یہ نظریوں کی جنگ ختم ہوگی کب، میرٹ کا نظام چلے گا کب، قیادت اپنے شعبے کی ماہر ہوگی کب، ملک کا مستقبل روشن ہوگا کب، ایک بہتر کل ملے گا کب، امید کی کرن نظر آئے گی کب، یہ مسائل کا بوجھ ہٹے گا کب اور ہر پاکستانی کو اپنا حق ملے گا کب. جی ہاں ناظرین، آج کا سوال یہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں اور دفتروں میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس تضاد میں کب تک جئیں گے. ایک طرف کاریگر کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے کارخانے نہیں ملتے، اور کارخانے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ہنرمند کاریگر نہیں ملتے. نوجوانوں کی تنخواہیں قابلیت پر ہونی چاہیے یا ڈگری پر، اور اچھی نوکری کے لیے اصل قابلیت کیا ہے. دوسری طرف گھروں میں نسلوں کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ انہیں نہیں سمجھاتے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے ان کی بات نہیں سنتے. کیا یہ صرف بچوں کا فرض ہے کہ والدین کی سنیں، یا والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ بچوں کے نظریات کو سمجھے؟ آج کب تک کے اس پروگرام میں ان تمام سوالات کا سامنا کریں گے کہ ہم نسلوں کے اس فاصلے کو کم کر سکتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے فیصلے خود کرنے دے سکتے ہیں؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ شادی کے بعد والدین کی مداخلت سے مسائل بڑھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج ہم وہ تمام کڑوی سچائیاں سننے جا رہے ہیں جن کا ہم روز سامنا کرتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں بات نہیں کرتے. اور ہم یہ جانیں گے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا. میرے ساتھ تشریف فرما ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ مختلف نجی چینلوں پہ بھی دیکھتے ہیں اور موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہے، عوامی، سماجی، سیاسی حوالے سے بہت سارے چیزوں پر عبور رکھتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ندیم مولوی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا ملنساری ہے. اور جب وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا رہے تھے تو آپ یقین جانیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی تھی. یہ ہمارے لیے ایک عزت ہے، ہمارے لیے ایک مان ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے، جو صرف اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اپنے وطن کی بھی سوچ کو اجاگر کیے ہوئے، اور اپنے وطن کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اس وطن کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس وطن کو کیسے آگے لایا جائے، اس وطن کے لیے کیا ایسا کام کیا جائے کہ وہ پاکستان جو آج تھوڑے مسائل کے اندر ہے، مستقبل کا ایک بہترین پاکستان بنے. جی ہاں، میری مراد انہی پریزیڈنٹ اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسلنٹ ظفر عزیز عثمانی صاحب سے، جو میرے ساتھ تشریف فرما. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. ندیم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ سوالات، جسے آغاز میں نے انٹرو کے اندر کہا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پہلے، کیونکہ ابھی ہم آزادی مناتے ہوئے آ رہے ہیں، 14 اگست 78ویں ہماری سالگرہ منائی گئی، اور اس حوالے سے آپ کہیں گے، اور پھر میں عزیز صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، ان سے بھی اسی سوال سے آغاز کریں گے. جی دیکھیں، ہم خوش بہت ہو رہے ہیں، مگر آگے ہمارے پاس بہت مشکلات ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں تیاری آج سے کرنی ہے. کیونکہ ہر نئے سال کے ساتھ جب ہم آزادی مناتے ہیں تو ہم جو ہے بہت سی چیزوں کو پلان کرتے ہیں. اب اس پلان کے تحت کتنی چیزیں ہماری عملاً جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف آ جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ہماری، بہت سے خواب ہمیشہ خواب رہ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں خواب دیکھنا بہت ضروری ہے، مگر خوابوں کی دنیا میں مت رہیں، اپنی خواب کی تعبیر کے لیے کام کریں. تو اب پاکستان کو اگر بہتری کے لیے، جیسے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اس کی پاکستان کے قیام کے لیے سب نے مل کے کام کیا. تو آج جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے،
کہ پاکستان میں وہ سارے مسئلے مسائل نہ ہو جیسے کہ آپ نے بتایا اپنے پروگرام کے انٹرو میں. تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جو مسئلے مسائل ہیں اگر ختم نہ ہو کم ہونا شروع ہو جائے, اور اس کے لیے حکومت نے, ہم سب نے مل کے کام کرنا ہوگا, تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے بہتری کے لیے. تو ہمارے یہاں پہ ہم نے جو نقصان اٹھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیک نیوز, غلط باتوں پہ پروپیگنڈا کرنا اور مایوسی پھیلانا, اور ایک غلامی کی جو سوچ ہے اس کو نکالنی ہوگی کیونکہ ہم ایک آزاد ملک ہیں. اچھا عزیز ظفر عزیز عثمانی صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم آزادی کے اس سفر میں رواں دواں ہیں اور 78 سال اسی نشیب و فراز کے اندر ہو گئے, بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی, اور یہ کارواں جو رواں دواں ہے اس 78ویں سالگرہ کے حوالے سے, 78 والی سالگرہ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آزادی ملک کو حاصل ہوئے ہوئے بہت ساری آزادی کے دن منائے گئے, اس 78ویں سالگرہ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ سلیم صاحب. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جتنے موضوعات اپنے انٹروڈکشن میں بتائے تھے وہ تو تقریباً پورے پاکستان کی ساری جو سماجی اور سیاسی اور معاشی ایشوز ہیں سب کو ہی تقریباً آپ نے ایز اے ٹاپک کور کر لیا ہے, تو اس پہ تو ایک ایک دو جملے بھی بولنا آپ کے وقت کے لیے کافی نہیں ہوگا. نظیم صاحب نے بات کی بڑی اچھی ویلیوز کی, اور یہ کہ ایک نصیحت لوگوں کو کہ نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا اس آزادی کو پاکستان کی 78 جو آزادی یوم منائی ہم نے اس سے مختلف سوچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. میری نظر میں پاکستان کے ساتھ ہی تقریباً وجود میں آیا ہوں, اور میری نظر میں نے دیکھا ہے وہ تمام ڈیکیڈ. میں آپ برا نہ مانے تو آپ کی عمر اس حوالے سے معلوم تو نہیں کرنی چاہیے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی سفر میں رواں دواں تو پاکستان آپ کو اگر اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت ہے تو مجھے تعجب ہوگا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کے 50s and 60s اور 70s 80s 90s 2000 2010 20s, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر دور ایک ڈیکیڈ نکال کے دیکھیں تو ایک دوسرا پاکستان ایگزسٹ کرتا تھا. ہر دور میں سوچ, ویلیوز, گھریلو اقدار, ماں باپ کی تربیت کی آپ نے بات کی بہت, وہ سکھایا جاتا تھا, سیکھتے تھے ہم. لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے والدین نے ہماری بہت اچھی تربیت کی, کچھ معاشرہ بھی تبدیلی لے کے آیا, سوسائٹی کی بھی امپلیکیشنس رہیں, تو وہ چینجز آئی ہیں جو ویلیوز کو, سسٹم کو میرے حساب سے ایروڈ کر دیا ہے. ویلیو لیس سوسائٹی ہم بن گئے, جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو سوشل اقدار ہے, جس طرح کے کرائمز اب ہو رہے ہیں, جس طرح کے ان ہیومن جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, کانپ جانے والی چیزیں جو بچوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو کرمنل سوسائٹی پروڈیوس کر رہی ہے. یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہے, سوسائٹی پروڈیوس کر رہی ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیپ جا کے, آپ تو ماشاءاللہ ماہنات صحافی ہیں, ڈیپ جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ ہیں, ڈرگز ابھی چل رہی ہیں. تو ڈرگ جو بیچ رہا سڑک پہ اس کا تو کنزیوم کر رہا ہے, وہ تو بہت مائنر سی چیز ہے. اس کے پیچھے جو کارٹیلز ہیں جہاں سے آ رہا ہے, اور جو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو, اور جو پروٹیکٹ کرنے والا سسٹم ہے ہمارا, وہ بھی فیل نہیں ہو رہا, وہ پارٹنر ہے اس میں ہر چیز میں. تو تھوڑا سا آپ کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ سارا سلسلہ میرے سوال کا تھوڑا سا رک جائے گا. وقول آپ کے کہ وہ ساری چیزیں اوپر سے ہی آ رہی ہیں, لیکن پکڑا صرف اسی کو جاتا ہے جو پی رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. یہ کیا ہمارے یہاں یہ سمبولک ہے, یہ تو پکڑے دنیا کو دکھانے کے لیے واہ واہ چھاپا مار لیا, 10 گرام پکڑ لیا. وہ بھائی دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو ہے کنٹری لیول پہ. آپ کو میں نے کہا جیسے آپ تو صحافی ہیں, اور تھوڑی سی تحقیق کریں کہ ایکچوئل بینیفیشریز اس کے ہیں کون, وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا جن کے پاس پاور ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں ذرا سی مختلف ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایروژن ہوا ہے, اور بہت زیادہ ایروژن ہوا ہے. اب اس میں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو بچپن سے ہم کو دکھایا گیا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سکھایا گیا, برین واش کیا گیا
کہ پاکستان کوئی بہت قابل فخر ملک نہیں ہے. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے. باہر آپ دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں. آپ کہیں باہر ہوتے ہیں تو آپ کو لوگ لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں. چاہے انگلینڈ میں ہے تو آپ کو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کام کرنے والے ہیں, تو ان کی ٹریٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. وہاں آپ کو مڈل ایسٹ میں کوئی کہتا ہے جی رفیق ہو یہ وہ. سو ایز اے پاکستانی we have been looked down upon internally our own self and as externally. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جب ایک طرف سے یہ یاسیت کی ایک فضا ہے, لوگوں کو, بچوں کو, ہم کو, مجھے, آپ کو یقین دلایا گیا کہ آپ چھوٹا سا ملک ہیں, 1/5 آف دا سائز آف انڈیا ہے. آپ انڈیا تو بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں ہم نے پوری مایوسی کے عالم میں ہر سال جھنڈے جلائیں, لہرائیں اپنے, اور نعرے لگائیں, گانے بھی اچھے اچھے گائیں. پہلی مرتبہ مجھے لگا, یہ احساس ہوا کہ اس میں بہت بڑی ہمارے لیے ایک اللہ نے ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی تھی, انویزیبل, سلو. اور ہم نے کسی اسٹیج پہ اپنے آپ کو پیچھے اس کمپلیکس کی وجہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے. ہم نے بات کی, وارز ہوئیں, کنٹروورشل, جیتے نہیں جیتے. اٹامک کیپیبلٹی پوری دنیا کو روکتی رہی, ہم نے کر لیا, اسٹیبلش کر لیا اپنے آپ کو, ایکنالج اٹامک پاور آف دا ورلڈ, چھوٹا سا ملک, رائٹ. پھر اس کے بعد ہماری جو کیپیبلٹی ہے, ہمارے اپنی جو مینوفیکچرنگ ہوئی ہے ڈیفنس کیپیبلٹی کی انٹرنلی, اور تھوڑی سپورٹ کے ساتھ بھی, دیٹ از امیزنگ. تو یہ ابھی تک یہ چیز دنیا کو دور سے نظر آ رہی تھی کہ ہو رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے انہوں نے JF تھنڈر بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا ہے. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, احسان ہے, میں جتنے بھی سجدے کروں کم ہے, کہ فخر سے سر اٹھا کے ہم پاکستانی کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں کہ انا پاکستانی. ویری گڈ. یہ بڑی اچھی اور کیا کہتے ہیں آپ نے پازیٹیو بات کی, اور مثبت اس کے جواب, جس طرح نیگیٹو بقول آپ کے کہ ساری چیزیں ہم ملکوں میں دیکھتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں. اب اس 78ویں جو آزادی ہے, جس طرح مارکہ حق کے حوالے سے بات کی آپ نے کہ ہمارے آرمی, ہمارے فوج نے جو ہے انڈیا پہ جو حملہ کر کے یہ دکھایا کہ ہم جو ہے وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمیں کوئی نیگیٹو لے کے سوچا ہوا یا چھوٹا سا لے کے سوچا ہوا, بقول آپ کے یہی کہنا چاہ رہے ہیں ہم. اس پیراڈائم کو توڑ دیا ہم نے کہ ہم چھوٹا ملک ہیں. اس پیراڈائم کو ہم نے توڑ کے دنیا کو دکھا دیا کہ ریکگنائز کر رہے ہیں ہم کو اب ویسٹرن پاور, مڈل ایسٹ, یہ سب, کہ یہ اٹ از اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود. ان سے بات کرنی پڑے گی عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ابھی 2 سال پہلے لائن لگا کے آ گئی جی اور قرضہ دے دیں, اور قرضہ دے دیں, $1 بلین ادھر سے, $2 بلین ادھر سے. بھکاریوں کی قوم کہا گیا ہم کو, بول بول کے انڈینز کے سارے میڈیا نے, ہر ایک نے, کہ تم یہ تو آپ لوگ تو بیگر ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے باقی. Now we have come to a situation جہاں پہ because of this capability, اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, اس میں the thing that makes us really proud وہ ہے ہمارے ہیومن ریسورس ایکسلنس کی کیپیبلٹی, کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت ہے ایکسلنس کی کہ وہ دنیا کی بیسٹ آف دا بیسٹ کو بھی اپنی ایفرٹ سے بیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جس دن یہ چھوٹی سی سٹوری ہے اس کی, کہ جب یہ نومبر 18 کا تھا نا, وہ جو ایبٹ آباد پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا, اور ہم نے جا کے رسپونڈ کیا تھا, اس میں ان کے جہاز گرا لیے تھے, وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا تھا. اس کے بعد سے آپ کی انٹیلیجنٹ لیڈرشپ کے کچھ سیگمنٹس دے ریئلائز کہ فیوچر از ٹیکنالوجی ڈریون, اور انہوں نے ایئر فورس کے اندر ایک بنایا سیل, اور اس سیل کا کام یہ تھا کہ تم کو فیوچر میں اس پہ کام کرنا ہے. اور اس میں لڑکے تھے کون سے 20 سال سے 24 سال والے, جو کوالیفائڈ اتنے ہائیلی انجینئرز, ڈاکٹریٹ نہیں تھے وہ, بٹ دے ور بریلینٹ. وہ انہوں نے اس میں ایئر فورس میں اس سیل میں کام کیا ٹیکنالوجی کی ہیکنگ پہ, اور یہ تمام چیزیں کر کے وہ کیپیبلٹی دی آپ کو, کہ جس کی وجہ سے آپ نے ایک میجر آفینسو
جو انڈیا واز ویری کانفیڈنٹ, دا ورلڈ واز کانفیڈنٹ کہ اب ان کا اشر ہونے والا ہے. آپ نے خود سنا کہ یہ کراچی پہ بمباری ہو رہی ہے, ادھر ہو رہا ادھر ہو رہا. مجھے اشارہ یہاں بریک کا ہو رہا, بریک کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہاں لے کے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم چاہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دیتا ہے. ظفر عزیز عثمانی صاحب, آپ کی طرف باتیں چل رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, اور پھر اس کے بعد بریک کی طرف ہمیں جانا پڑا. میں آپ سے وہی دوبارہ سوال نہیں کرتا جہاں سے جو سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا, وہاں سے میں کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے اسی جواب کی طرف آئیے گا. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس 78ویں آزادی میں یہ ریئلائز کیا کہ ہم ایک نیگلیجیبل نیشن نہیں ہے, ہم اگنوریبل نیشن نہیں ہے جن کا کچھ آپ مارجنلائز کر کے سائڈ پہ رکھ دیں, ضرورت پڑی تو اٹھایا, کام لے لیا, واپس رکھ دیا. Now we are coming, we have established to the world that we are a highly talented people, we have the capability, the best of the best capability, we have the hardware, software capability, and we have the human resource capability which can take any level of French technology اور یہ اور وہ. معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہوئی ہے. That has changed the mood of the world. تو اب یہاں سے ہمارے لیے کیا ہے, ابھی تک ہم ایک بیکاری نیشن کی حیثیت سے دیکھے جاتے تھے, اب ہم کو انٹیلیجنٹلی اپنے آپ کو لیوریج کرنا ہے. لیوریج کرنا ہے اپنی کمپیٹنسیز کو, اپنی صلاحیتوں کو, اور لیوریج کرنا ہے یہ کہ ہم دنیا میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. ہمارا مطلب صرف غلہ, پانی, تعلیم, صحت نہیں ہے, یہ تو ہمارے وی ول مینیج. ہم رول پلے کر سکتے ہیں ایک ٹیکنالوجی کی ویلیو کریشن میں, ہم رول پلے کر سکتے ہیں لوگوں کو, کنٹریز کو ریسورسز اور پروڈکٹس پرووائڈ کرنے میں جو فیوچرسٹک ہوں گی. اور اسی حساب سے ہمارا جو کمپلیٹ نظام ہے تعلیم کا, اٹ ریکوائرز اے ٹوٹل فریش لک. اس لیے کہ ہم ابھی پڑھا رہے ہیں وہی کتابیں جو 50s میں, 60s میں, 70s میں لکھی گئی تھیں. میرے جیسے پروفیسرز ہیں جنہوں نے وہی پڑھا, ڈگری لے لی, پی ایچ ڈی کر لی, اور ہم نے کہا ہم تو سب سے قابل ہو گئے. اب اس پی ایچ ڈی جس میں نے کی 20 سال پہلے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. کتابیں جو ہیں وہ بیکار ہیں. کسی بچے کو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے بیٹا ایم بی اے میں یا ماسٹرز میں جو پڑھا ہے اور آپ جو جاب کر رہے ہیں اس میں سے کیا چیز کام آ رہی ہے آپ کے؟ کچھ نہیں کام آ رہی. بڑی گہرائی کی بات کر رہے ہیں. کیا کروں, مجبوری. جی جی, کوئی چیز کام میں نہیں آ رہی جو پڑھ کے آ رہا ہے وہاں سے. اس پہ ماں باپ پیسے خرچ کر رہے ہیں, خون پسینہ ایک کر کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے, which from a career point of view, from a real life value addition point of view is worthless. لیکن اس کا احساس ابھی بھی ہمارے بدقسمتی ہے بہت. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہیں وہ سب اپنی اپنی قابلیت کو مقدم جانتے ہیں اور نئی سیکھنے کی, دماغ کو کھولنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. اور یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے ایجوکیشن میں بھی, ہمارے لیڈرشپ کا بھی. سب جو اگر لیڈر بن جاتے ہیں, میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بن جاتا ہوں, میں چیف فائنینشیل آفیسر بن جاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں میرے زیادہ قابل تو کوئی ہے نہیں. اب نئی جو انوویٹیو چیزیں آ رہی ہیں ان سے میں لیوریج نہیں کر رہا ہوں, ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں, آج بھی نہیں کر رہا ہوں. سر یہ اس کا قصوروار کون؟ اس میں ہم اپنا بھی احتساب کریں تو کیا ہم نے بھی یہ سارا جو گزر رہا ہے یہ سلسلہ اس کو جانے دے رہے, یا ہم نے کوئی آبجیکشن, یا ہم نے کوئی دیکھیے جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ہم سے مراد کیا ہے, عوام لوگ؟ یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جاری ساری ہے تو جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس نے بھی جس کی ذمہ داری بننا وہ خود پارٹنر ہے اس میں. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نے آپ کو بتایا, پروفیسرز کالج کے جو ہیں, نارملی میں ایجوکیشن بورڈ پہ ہوں 2-3 کے, میں جو چیزیں کہتا ہوں وہاں کے جو پروفیسرز ہیں, جو ایچ او ڈیز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بہترین پڑھا رہے ہیں, ہم تو بہترین. میں ابھی بینک میں تھا, ہیڈ کر رہا تھا HR آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ تھے انہوں نے آگے کہا سر میں نے اس سال 3,500 لوگ ٹرین کر دیے.
मैंने कहा फैंटास्टिक, बड़ा फर्क पड़ गया होगा, बुलाएं जरा उसको रिटेल बैंकिंग के हेड को और 2-3 लोगों को। मैंने पूछा कि आपकी हमने इतनी ट्रेनिंग कर दी, क्या फ़ायदा हुआ? उनका 0 फ़ायदा हुआ है। ये जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ डिफरेंट हो गई। आप देखें आज आप बैंकिंग जो करते हैं अपने फ़ोन पे करते हैं, सोच सकता है तो कोई 10 साल 15 साल पहले कि भाई पे ट्रांसफ़र कर दो, सब्जी वाला कहता है जी मुझे ट्रांसफ़र कर दो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, इजी पैसे ट्रांसफर। तो दुनिया चेंज हो गई, बैंकिंग का प्रोफेशन चेंज हो, हर प्रोफेशन चेंज हो गया। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही किताब लेजर ले करके। मैं मेंबर था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 4 साल, तो मैं ट्रेनिंग की जो डायरेक्टरेट थे वो मुझे रिपोर्ट करते थे, तो उनसे मैंने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग। जो डायरेक्टर जनरल साहब थे उन्होंने मुझे समझाया कि साहब मैं तो अभी बेहतरीन लेजर और जर्नल और वो लेके चलता हूँ, मैं सिखाता हूँ एक एक चीज़ को बुनियादी। तो इनका बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन ये बताए उसका काम क्या करेगा वो चीज़ सीख करके। तो उन्होंने नहीं सर मेरे हिसाब से तो लोगों को रूट से चलना चाहिए। मैंने कहा ज़रूर चलो यार। अब बात ये है कि उस वक्त तो सिर्फ अकाउंटिंग सॉल्यूशंस आए थे, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। आपको सिर्फ डेटा वहाँ पे वो भी पिक कर लेता है वो आपका, और एनालाइज करके आपको उसकी प्रिडिक्शंस बना के देता है, ट्रेंड एनालिसिस करके देता है। तो अब आप बच्चे को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? नाउ यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम एआई, बिकॉज एआई जो सोल्यूशन देता है, चैट जीपीटी जो दे रहा है, डीप सीक जो दे रहा है, वो आपको जो सोल्यूशन दे रहा है वो अब आपका रॉ मटेरियल है, उसको लेके आपको आगे चलना है। आप उसको एंड प्रोडक्ट बना करके इम्तिहान में जवाब के लिए ले करते कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत अच्छा। बड़ी सैर अंगेज गुफ्तगू जारी है। दिल नहीं चाह रहा कि आप नहीं, प्लीज से बात काट करके नदीम साहब की तरफ जाए, लेकिन प्रोग्राम का मेरा ये मेहमान जो है तो बात दोनों से की जाए। अच्छा नदीम साहब, आपसे गुफ्तगू मैं कई प्रोग्रामों में भी कर चुका हूँ। जिस तरीके से ज़फ़र अज़ीज़ उस्मानी साहब जिन्होंने 78वीं आज़ादी के हवाले से कहा कि जो हमारा मुल्क एक पॉजिटिव वे की तरफ अब बढ़ने लगा, तो क्या ये जो हालात हैं माशियात के हवाले से, पिछले प्रोग्रामों में भी हमने जो गुफ्तगू की उसमें एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो रही थी कि जस्ट मायूसी मायूसी मायूसी, लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो मसाइल है जो बिल्डर्स के इसके उसके सब के, तो अब वो सूरत-हाल बहुत यानी अरसे के बाद जाके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न होगा, लेकिन अभी जो हालात है वो बड़े मायूस कौन है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि अब मायूसी ख़त्म हो चुकी है, अब है शुरुआत। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुल्क जो है बहुत तरक्की कर चुका है, इकॉनमी बहुत डेवलप कर चुकी है। मैं ये कहूँगा कि अब वी आर स्टार्टिंग द जर्नी। हम स्टेबिलिटी की तरफ आ गए, क्योंकि इससे पहले हम पैनिक मोड पे थे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा सोशल मीडिया पे आप सब एक ये अपने 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 जो भी आपके प्रोफाइल्स है उसमें लिखे, नेवर अंडर एस्टिमेट अ पाकिस्तानी। कभी भी पाकिस्तानी को कमतर ना समझे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग जब कोई भी काम करना शुरू करते हैं ना, उनसे अच्छा कोई नहीं करता। मैं आज आपको बता दूं, दुनिया में कहीं पे भी ले लें, सैलाब आ जाए, जलजिला आ जाए, कुछ भी हो जाए, जंग की सूरत हाल हो जाए, जब हम काम करने पे आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये पाकिस्तानी थे, इन्होंने किया। अब मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरी जो परेशानी है, जो मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि इस सिलसिले को, इस जज्बे को हमें कायम रखना है। हम क्या होता है, एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एट टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस, मगर क्या ये मोमेंटम हमारी जारी नहीं रहती। हम कोई भी अच्छे काम शुरू करते हैं, आप देखिए कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई एनजीओज होते हैं, स्टार्ट में बहुत अच्छे होते हैं, मगर हम जब एक ऊंचाई पे जाते हैं हम सस्टेन नहीं कर पाते। अब हमें क्या करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके सक्सेस के बाद जो जर्नी है वो बड़ी मुश्किल होती है। सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं, मगर सक्सेस को सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, इजी टू बी नंबर 1 बट डिफिकल्ट टू रिमेन नंबर 1। तालीम पढ़ने के लिए नहीं होता, तालीम समझने के लिए होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम हर चीज कर सकते हैं, मगर हमारे को राइट डायरेक्शन चाहिए, एक राइट
لیڈرشپ چاہیے, ایک رائٹ ٹیچر چاہیے. جیسے گھر کو چلانے کے لیے ایک اچھے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ماں ہو تو اچھے گھر چلتا ہے, نہ ہی کہوں گا صرف باپ ہو تو اچھا گھر چلتا ہے. ماں باپ, اور پھر وہ ماں باپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے انہیں تسلیم کریں ایز اے لیڈر, ایز اے رول ماڈل. تھوڑا سا یہاں روک رہا ہوں کیونکہ بقول میرے پہلے سوال کے حوالے سے کہ جو حالات چل رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہے ایک رول پلے کرتے ہیں, تو ابھی کے اس وقت کی جو اگر ہم زمینی حقائق کی طرف جائیں اور اس ایریے کی طرف جائیں جہاں ان کا روز کا کھانا اور کمانا مشکل ہو گیا ہے, تو وہ کیسے اس کو ٹریٹ کرے, کس طریقے سے وہ کرے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بس ابھی خرچہ پیسے آ جائیں, یہ آ جائے تو ہم اپنے گھر خرچ کو بھی چلائیں, اور ہم یہ ساری چیزیں کہاں سے لے کے چلیں؟ چلو ایک سیکٹر میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ساری فیسلٹیز ہے وہ سب چیزوں کو مانیٹر صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. جو بالکل ہی نہیں ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو روز کما رہا روز کھا رہا, وہ کیسے ٹریٹ کرے اس کو؟ دیکھیے, آپ نے ایک الفاظ سنا ہوگا اکانومسٹ. اکانومسٹ کے مطلب کیا ہے؟ A person who makes a plan according to the resources he's got. یعنی جو آپ کے پاس ہے اس کے مطابق آپ پلان بنائیں. اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں موٹر سائیکل کے مطابق اپنی جرنی کو پلان کروں گا. تو ہمارے یہاں بھی اب ہم سب کو یہ سوچ اور سمجھ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ہم کیا کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلے مسائل بہت ہے اور ساری دنیا میں, مگر کیا ہے کہ ہم بعض, اور جیسے کہ میں نے کہا, ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم بڑی جذباتی قوم ہیں, ہم جذبات میں آ جاتے ہیں. جذبات میں کیے ہوئے فیصلے صحیح نہیں ہوتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی فیصلہ کریں اپنے صبر و تحمل کے ساتھ. ایک کبھی بھی, میں کہتا ہوں, کبھی غم میں اور کبھی بے تحاشا خوشی میں کوئی فیصلہ نہ کریں. دونوں فیصلے غلط ہوں گے. آپ کو ہمیشہ سے جب بھی فیصلے کرنے, کوئی بھی, ہم کاروبار بھی کرتے ہیں, فلاں آدمی کروڑ پتی بن گیا میں بھی بن جاؤں گا, او فلاں آدمی نے ادھر پیسے لگائے میں بھی لگا دیتا ہوں. دیکھیں, میرے ایک استاد تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اونٹ اور گھوڑے کی کہانی سنائی تھی. اونٹ نہانے گیا تو گھوڑے نے کہا جب اونٹ نہا رہا ہے تو میں کیوں نہیں نہا سکتا؟ تو گھوڑا بھی چلا گیا اونٹ کے ساتھ سمندر میں نہانے کے لیے. تو اونٹ نے تو اپنی گردن نکال دی, گھوڑا ڈوب گیا. تو بات یہ کہ گھوڑے کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں گھوڑا ہوں, اونٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا اونٹ ہوں. ہمیں ہر سیکٹر کے اندر پروفیشنلی اپنے آپ کو اسپیشلائز کرانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان جاپان بنے, تو جاپان کے آپ مثال اس لیے میں دوں گا کہ جاپان میں ہر انسان اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹیز لاتے ہیں. ہمارے یہاں جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن. تو پھر میں آپ کو بتاؤں, ہم سب اچھے ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. کیوں ہمیں ہارٹ کا پرابلم ہے. مگر اگر وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کہے کہ جناب میں تو کھانسی کا بھی علاج کر دوں گا, میں تو کان کا بھی کر دوں گا, میں تو ناک کا بھی کر دوں گا. بات کہہ رہے ہیں, اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ 15 سے 20 تو ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے, وہ بیچارہ ویسے ہی مر جاتا ہے آج کل کے حالات کے اندر. اب دیکھیں وہی بات ہے, ایکسپرٹس کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا تو ان کو پتا ہو بہت سی چیزیں, مگر آپ کو تسلی دلانے کے لیے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ انسان ایک ہیومن جو بینگ ہے, اٹس ناٹ اے پروڈکٹ. کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کہ کل جی مسٹیک ہو گیا. ہم انسان ہیں. ہمیں جب ہم کسی بھی عہدے پہ بیٹھتے ہیں, ایک جج کے عہدے پہ بیٹھے, ایک ڈاکٹر کے عہدے پہ بیٹھے, ایک وکیل کے, ایک پولیس والے کے, ایک ٹیچر کے, بہت ذمہ داری کا کام ہے. میں کہتا ہوں جب بچے فیل ہوتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو سزا نہ دے, ٹیچر کو دے, کیونکہ وہ ٹیچر فیل ہوا. اس ٹیچر کو نکال دے اس کلاس سے, اس اسکول سے, جس ٹیچر کی وجہ سے بچے فیل ہو رہے. کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے, ہم کیا کرتے ہیں, سزا دینا. ہم قانون بناتے ہیں سزا دینے کے لیے. قانون کبھی بھی سزا دینے کے لیے بنا ہی نہیں تھا. قانون بنا تھا کہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے آئے. ٹھیک ہے ظفر صاحب, آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے وہ تمام نشے و فراز دیکھے, اپنی جوانی بھی, بچپن بھی, آج ماشاءاللہ جس ایج پہ آپ نے ساری پاکستان کی تمام صورتحال بھی دیکھی, ایز اے پروفیسر ہر جگہ پہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ کے آئے اور بہت سارے مشورے بھی دیے. اب میں اگر یہ سوال آپ سے کہوں, کیا یہ سچ ہے کہ والدین کی اپنے نظریات کی زبردستی بچوں پر تھوپنے کے حوالے سے کیا خاندان میں کشیدگی بڑھتی ہے, یا ہم اگر ماضی کی طرف دیکھیں تو وہی ماں باپ جو ہے
وہ بڑے اچھے بچوں کو لے کے چلتے تھے, بڑا اچھا ٹریٹ کرتے تھے, اور آج کے ماں باپ کے حوالے سے اور بچے جو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا. بات تو صحیح کہتے ہوں. بات یہ ہے سر کہ والدین سے جو تربیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی ٹیکنیکل تربیت کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ ہم اقدار کی, ویلیوز کی بات کرتے ہیں. وہ ہم بولتے ہیں سچ کہتے ہیں, جو ہمارا الحمدللہ ہمارا جو کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے وہ ہمارا مذہب ہے, جو کہتا ہے کہ 2 طرح کے حقوق ہیں آپ پہ. سر بات میں وہ تسلسل برقرار نہیں رہے گا, اشارہ مجھے بریک کا ہو رہا, پھر اسی طرف واپس آتے ہیں. Perfect. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ظفر صاحب کہ آپ سے بات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے بریک کی طرف جانا پڑ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین جو میرے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں. تو اس سوال کی طرف میں دہرا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, جہاں سے آپ کا یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے پھر دوبارہ سے اس بات کو جوڑتے ہیں. جی, ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کی تربیت بچوں کو وہ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں, نئے دور کے بچے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ بلیسڈ ہیں ایک ایسے مذہب سے جس نے پورا کوڈ آف نارمل ہیومن لیونگ دیا ہوا ہے, جس میں ہم کو 2 چیزیں سکھائی گئی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو ہم کو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. دوسرا جو موسٹ آف دا اسلامک وے آف لائف از حقوق العباد. اچھا, یہ ماں باپ سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ پڑوسی کا حق ہے, یہ بھائی بہن کا حق ہے, یہ والدین کا حق ہے, یہ آپ کے بھائی بہنوں کا اور بچوں کا حق ہے, تو یہ اس پورا معاشرے کا حق ہے آپ کا. وہ جو ہے نا وہ کمپریہنسو لیونگ ہے. ماں باپ سے بس یہی سیکھنا ہے بچوں کو. ماں باپ سے کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں سیکھنی ہے, کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے, کیا کریں گے جو ہم کو کرنی چاہیے, اور اگر ہم کہاں وائلیشن کر رہے ہیں تو وہ ہم اس کوڈ کو توڑ رہے ہیں. اتنی سی بات ہے. کوڈ ڈیفائنڈ ہے, ہر چیز انٹیگریٹی پہ اور اس پہ ہر چیز پہ رسپیکٹ, لوگوں کو ٹریٹنگ ود رسپیکٹ, ڈگنیٹی, یہ سارے ویلیوز جو ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق کہ بچوں کو یعنی خود مختار بنا دیا جائے کہ جو اپنے فیصلے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایک بہت زیادہ تعلیمی یافتہ والد نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ ویلیو تو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, یہ ویلیو تو پتہ ہے کہ عزت کرنی چاہیے بڑوں کی, یہ ویلیو تو پتہ ہے کہ کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے. اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, صرف مذہبی بیسک نالج کی ضرورت ہے. اور اس حد تک اگر میں سکھا دوں تو میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب والدین سے آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ سکھائیں بچوں کو؟ ایک کوڈ آف ایتھکس لائف کا تو سیکھ لیا انہوں نے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیریئر میں آپ کیا بنائیں گے؟ آپ نہیں سر, ریسپیکٹ کی طرف بھی میں اگر یہ سوال کروں کہ وہ جو کہتے کم پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے, جو بچے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں, زیادہ کچھ ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ بس ہم جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکھا یہ والدین سے. اگر والدین بچپن میں ہی یہ سکھاتے ہیں, میرے والدین نے مجھے بتایا کہ بھائی بڑے جب کوئی بات کہتے ہیں تو آپ سن لیں ان کو. ممکن ہے کہ وہ آپ سے مطابقت نہ رکھتی ہو, لیکن آپ ان کو اوور رول نہ کریں, سن لیں. یو ہیو اے رائٹ ٹو یور لاجک, لیکن وہاں پہ کوئی کلیش نہیں ہو ویلیوز سے, تو وہاں پہ یو ہیو ٹو فالو دا ویلیوز. سر بات بھی کاٹ دیتے ہیں اکثر بچے جو ہے نا اپنے بڑوں کے اس حوالے سے, وہ ریسپیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑوں کا یہاں پہ رول ہوتا ہے, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑوں کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ کوڈ کی حد تک چیزیں بتائیں. باقی اس سے جو بات کاٹنے کی ہے کہ کیریئر میں کیا کرے گا, وہ کس وقت سوئے گا, ٹی وی کب دیکھے گا, یہ کب دیکھے گا, یا اس کے دوست کون سے آئیں گے کون سے جائیں گے, اس میں ویلیوز کی حد تک تو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر ہم امپوز کریں گے نا کہ اب یہ ٹی وی نہیں دیکھو, فون موبائل نہیں دیکھو, تو ہم اس کو معاشرے سے آئسولیٹ کر رہے ہیں. اب جس کالج میں, جس یونیورسٹی میں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں بچے, چھوٹے بچوں کو بھی لیے, وہ ایپ کے بغیر نہیں ہے زندہ. اب آپ جا کے ان پہ بین لگا کے بند کر دیں تو آپ نے تو اس کو ایلینیٹ کر دیا خود ہی اپنے ذات سے. تو وی ہیو ٹو لرن. یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں
جو پیرنٹس ہیں, جو والدین ہیں, جو ان کو یہ سیکھنا ہے کہ یہ اب 1950 کا دور نہیں ہے. اب چھوڑ دیں بچوں کو جیسے بھی جا رہے ہیں. نہیں, گائیڈیڈ ٹی وی دیکھو گے ضرور دیکھو, کون سے پروگرام دیکھو گے اس میں چلڈرن گائیڈنس کی وہ لگے ہوتی ہیں چیزیں, فون دیکھو گے, یہ دیکھو گے, اس کو ایک سرٹن فریم ورک میں لانا ہے کہ غلط کر کے منع نہیں کرنا ہے, ان کو اسپیس دینی ہے. اب وہ آج کل تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں سے بیٹھ کے بچے گلوبلی دوستوں کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, اس لیے کہ جس نے یہ کوشش کی, جس نے یہ بت باندھنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوا ہے. ورنہ آج ہم کو آپ کو اپنے معاشرے میں خواتین برقع پہنے ہوئے ساری نظر آتی ہیں 100%, اور جو لوگ ہیں آپ کو وہ وہی شلوار قمیض سے پہلے کی پجامہ اور وہ جو پہنتے تو وہ نظر آتے. تو دیر از اے چینج, اے کانسٹنٹ چینج دیٹ از کمنگ اینڈ سیپنگ سلولی. وہ آپ کے اندر بھی آئیے, میرے اندر بھی آئیے, ہماری وضاقتہ میں, گفتگو میں, ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آ رہی ہے. اب میں آئسولیٹ ہو کر کے اپنے آپ کو وہ نہیں رکھ سکتا ہوں, لیکن میں کہاں پہ گڑبڑ کر رہا ہوں میرے خیال سے, جس پہ سیریس توجہ دینی چاہیے. ہم نے بچوں کو ایلینیٹ کر دیا اپنے کلچر سے. لٹریچر ہم پڑھاتے نہیں ان کو اپنے اسکول میں, کالج میں. اردو زبان کی ذرا جا کے ٹیسٹ کریں, کتنا پتہ ہے ان کو ہمارے جو اردو شاعری کا, اردو ادب کا, مطلب اتنا بڑا خزینہ ہے یہ جو ہمارے جو پہلے کی جنریشن تھی میرے والدین کی, وہ گلستان بوستان فارسی کی کتابیں پڑھ کر کے, یہ پڑھ کے, اور اس میں ایک ایک کہانی آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ وزڈم ہے, وہ لائف لانگ ٹیچنگ ہے اس میں. چھوٹی سی کہاں ایک حافظ شیرازی یا کسی کا تھا, مسجد سے نکلے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور مسجد وہ نکلے اور موزہ پہننے لگے, اپنے موزے پہنے تو وہ پھٹے ہوئے تھے موزے تھوڑے سے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں اتنا عالم آدمی ہوں, یہ میری قسمت میں یہی لکھا, لے کے چلے آگے چلے تو ان کو اسی وقت نظر آیا کہ ایک آدمی جس کے دونوں پیر نہیں وہ بیٹھا ہوا ہوگا. تو اب آپ کو وہاں پہ ایک مل گیا کانٹراسٹ کہ شکر اس چیز پہ ادا کرو جو ہے, اور اس چیز کا جو نہیں ہے اس کا احساس کرو. یہ کانٹراسٹ ایسا ہے, اس طرح کی کتنی کہانیاں آپ کو اس ادب میں ملیں گی جو زندگی بھر کے لیے امپیکٹ ڈالتی ہیں آپ پہ. مجھے ایک چھوٹی سی کہانی اور اجازت دیں, جو کہ وہ ایک بادشاہ کا تھا. یہ ہے, سکھا رہے ہیں کہ آپ کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, انداز گفتگو آپ کا کیسے ہوگا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. نجومی کو بلایا بہت, تو ایک نجومی صاحب آئے, انہوں نے دیکھا ہو بادشاہ صاحب اس خواب کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے. تو جیسے بادشاہ تو انہوں نے کہا کیا بکواس ہے, اس کی گردن کاٹو, دفاع کرو اس کو, اور کسی کو بلاؤ. دوسرے کو بلایا, اس نے دیکھا, اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ تو بڑا مبارک خواب ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی سارے رشتہ داروں سے زیادہ بنائی ہے. انہوں نے کہا اس کو خلعت فاخرہ دے دو. بات تو وہی ہے, لیکن اس بات میں جو سکھایا جا رہا ہے بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو انداز گفتگو, ہاؤ ڈو یو انٹریکٹ, ہاؤ ڈو یو پچ, یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. وہ اب ہم نہیں پڑھاتے, ہم سیدھا ABCD سے لے کے بابا بلیک شیپ سے لے کے دنیا کو آگے چل رہے ہیں. تو وہ ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اپنے ویلیوز کو اور اپنے کلچر کو. تو میرے حساب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ سرٹن پرسنٹیج آپ وہ چیزیں لے کے آئیں, لٹریچر کی بھی اور اس کی بھی, جو ایک انسان کو کمپلیٹ انسان بناتی ہیں. مطلب بات میں تشنگی باقی رہے گی, اور کیونکہ پروگرام جس تیزی مجھے سے پتہ ہے وقت کا تھوڑا دکھا رہے وقت کی کانٹوں کو, وہ مزید اور مسلسل آپ سے بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹائم بالکل کم سے کم ہے. نہیں سر, آپ کی طرف آتا ہوں, پھر اس کے بعد ظفر صاحب سے بھی وہ چند جملے آخری کے میسیجز کے سنیں گے, اور پھر اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلیں گے. سوال اگر میں کروں گا تو طویل ہو جائے گا. آخر کے اندر آپ جس طرح ظفر صاحب نے اپنی بات کی کہ یہ تمام چیزیں, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں اپنی باتوں کے حوالے سے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں عزت و احترام ہوتا ہے اس گھر میں
بہت سی چیزیں بہت اچھی طرح سے کارکردگی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، جب ماں باپ کی سنے گی، باپ ماں کی سنے گے، تو بچے پھر ماں باپ کی سنیں گے. اگر ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، باپ ماں کی عزت نہیں کر رہے، تو بچے کیسے عزت کریں گے؟ اور ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کی عزت کریں. ہم بچوں کو سکھاتے وقت جو زبان ہے بہت تلخ زبان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. بہت اچھا عثمانی صاحب نے کہا کہ گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، گفتگو کا طریقہ ہونا چاہیے. ہم نے ہر چیز جو ہے نا وہ تھوپنے پہ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات بیوی سے کہنی ہے تو شوہر اپنے انداز میں کہتا ہے، بیوی نے کچھ کہنی ہے تو وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں. اور پھر جب میاں بیوی بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس بچے نے ہاتھ باندھ کے جی حضوری کرنی ہے. جی ظفر صاحب، کوئی آخری ایک جملے کے اندر آپ کا میسج؟ ایک جملے میں میرا جو کرکس ہے آپ کو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جنریشن جی آ گئی ہے، بالکل عجیب لوگ ہیں، ان سے ہمارا کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے. ان کو کیسے مینیج کیا جائے؟ نہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے لائف کی، نوکری لمبی نہیں چاہیے، ہر چیز جلدی. ان کو کیسے مینیج کریں؟ یہ تو بالکل ہی ویئرڈ لوگ ہیں. تو میرا میسج یہ ہے کہ تاریخ کی نظر ڈالیں، دے آر ہیئر ٹو اسٹے. آپ اپنے آپ کو مینیج کریں. ٹھیک ہے ندیم بھائی، آپ سے آپ سب کے دوست بنیں اور ہر ایک کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر بھی سیکھی جاتی ہے. تو ہم زیادہ تر کیا ہے کہ ہم جو ہیں پریکٹس کرتے نہیں ہیں، پریچ کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو آپ کو دیکھ کے سب بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ ظفر عزیز عثمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور بات ہوئی، باتوں میں بہت ساری تشنگیاں باقی رہ گئی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام کے حوالے سے کیونکہ جو پروفیسر صاحب اور ندیم صاحب بیٹھے تھے ان سے بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہم نے سیکھی، اور سکھانے کے حوالے سے ناظرین ان کو دیکھیں گے بھی. اگر میں بچوں کے حوالے سے گفتگو کروں تو وہ پیار، محبت، اپنائیت، احساس اور ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں محبت جو ہے وہ اسی حوالے سے، اس ملک کی قدر کے حوالے سے کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ سامنے والے کی عزت کریں گے تو سامنے والا بھی آپ کی عزت کرے گا. اور اسی طرح اپنے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو آگے آپ کو بھی اور لوگ جو ہے آپ کی عزت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے جہاں یعنی اسٹیپ جو ہے آپ کا آغاز جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہونا چاہیے کہ ان کی محبتیں، ان کا پیار آپ ان سے لیں گے تو آپ کو بھی اسی طرح کا پیار اور محبتیں ملے گی، اور آپ بھی جو ہے اپنے ماں باپ کی عزتوں کے ساتھ، ان کی ساری باتوں کو ساتھ، اور ان کی تمام چیزوں کو اگر وہ نیگیٹو بھی کہہ رہے ہیں تو اس نیگیٹو کو بھی اس طریقے سے سن کے ان کو اس طرح پوزیٹیو جواب دینا ہے کہ واقعی وہ سمجھے کہ ہم اور وہ ایک ہے. اگر نفرتیں بڑھتی چلی جائے گی تو یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہو جائے گا، پھر نفرتیں اور مزید بڑھے گی. تو محبتوں کو بانٹنا ہے، پیار کو بانٹنا ہے، اور اسی احساس کے ساتھ کہ ہمیں اپنے پاکستان کی قدر کرنی، جیسے 78ویں سالگرہ کے حوالے سے کہا گیا کہ اس وقت جو ہے ہمارا ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہونے لگا ہے، ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک خوشحال پاکستان آپ کو نظر آئے گا. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.